السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 656واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، شب برات کی مبارک رات، اللہ تبارک و تعالی جس مبارک رات میں خود آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ اور وہ مبارک رات جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات کا قیام اور اس کے اگلے دن کا روزہ، یہ ایسے اعمال ہے محترم بزرگوں جس کا موقع انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر مل گیا ہے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے، اس لیے کہ یہی وہ مبارک رات ہے جس رات میں پھر مقدرات بھی لکھے جاتے ہیں کہ آپ آنے والی شب برات تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، آپ کو وہ دیکھنا بھی نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ تو اس کے لیے اگر جس کو یہ رات نصیب ہو گئی وہ قسمت والا ہے، وہ اس کی قدر کرے۔ مغرب سے ہی یہ رات شروع ہو جاتی ہے، مغرب کے فوراً بعد سے ہی عبادات کے اندر لگ جاوے، اور عبادات کے جو طریقے ہیں، نفل ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، دعائیں ہیں، بہت ساری چیزیں الگ الگ ٹائپ سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اب محترم بزرگوں، چند اہم اور ضروری باتیں اس مبارک رات کے تعلق سے میں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، ہم اس مبارک رات کی قدر کریں، اس مبارک رات کو عبادتوں میں گزارے، اس مبارک رات کو لایانی بیکار دنیا کی لغو و فضول باتوں سے بچتے ہوئے پورا وقت اپنا مسجد کے اندر یا پھر اپنے گھر میں بھی جانماز بچھا کر، ماں بہنیں تو عبادت کرتی ہی ہے، اگر مرد بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ایسا فرض نہیں ہے کہ آپ نے مسجد میں جا کے ہی عبادت کرنا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو اکثر نفل اعمال وہ گھر کے اندر ہی کرتے ہوئے ملیں گے۔ تہجد کی نماز ہو گئی، چاشت ہو گئی، اشراق ہو گئی، اوابین ہو گئی، اکثر جو نفل اعمال ہے ان کے جو راویہ ہے وہ یا تو امہات المومنین ہیں اور یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی محرم مستورات ہے۔ آپ دیکھو روایتوں کو اٹھا کر، اکثر تو ایسا ہی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نفل اعمال انسان نے اپنے گھر میں بھی کرنا چاہیے، نفل نمازیں ہیں، نفل عبادات ہے۔ حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے وہ عبادتیں ہو جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے صلاۃ الحاجت کی نماز ہے، صلاۃ التوبہ کی نماز ہے، شکرانے کی نماز ہے، صلاۃ التسبیح، اس کا مفصل طریقہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہمارا آج کا زمانہ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، وہاں پر آپ کو ہمارے جو اہل حق علماء ہیں شب برات کے فضائل، شب برات کی عبادتوں کے طریقے انشاءاللہ ان کی زبانی سننے کے لیے مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے اپنے بھی شب قدر، شب برات کے پچھلے کئی سالوں کے بیانات اور ان کے فضائل الحمدللہ وہ ہم نے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ اور عبادتوں کا طریقہ اگر آپ کو تلاش کرنا ہے تو آپ وہاں پر شب قدر، شب برات کی عبادتیں اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ ڈالیں گے، انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے یہ ساری تفاصیل آ جائے گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، عبادتیں وہ کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے۔
بہت سارے جو من گھڑت طریقے ہمارے یہاں پر رائج ہے کہ شب برات میں یہ تسبیح اتنی مرتبہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا، اور مغرب اور عشاء کے درمیان میں یہ نماز اس طریقے سے پڑھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا۔ محترم بزرگوں، یہ غیر مسنون طریقے ہیں۔ اور دوسری چیز، مجھے اللہ تبارک و تعالی سے اس طریقے کی جو سودے بازی ہے اور اس طرح کی خود غرضی اور مفاد پرستی ہے، یہ رتی برابر پسند نہیں آتی۔ جو ہمارے زمانے میں ہم لوگوں نے عبادت کو بھی ایک دھندا، ایک تجارت، ایک کاروبار بنا لیا کہ اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، اپنا مفاد مقصود ہے کہ میں یہ پڑھوں تو میرے روزی میں برکت کیسے آ جائے، اور میں یہ عبادت ایسے کروں تو میرے گھر کا رشتہ کیسے جم جائے، اور میں یہ عمل کروں تو میرا یہ مسئلہ حل کیسے ہو جاوے۔ یہ صرف اور صرف خود غرضی ہے اور مفاد پرستی ہے یہ۔ اور ایسی عبادت سے یاد رکھو رتی برابر بھی دل کے اندر تبدیلی اور چینجز نہیں آئیں گے۔ اس سے آپ کے دل کو اطمینان تو ہو جائے گا کہ میں نے یہ پڑھا تو مجھے 20 لاکھ نیکیاں مل گئی، اور میں نے یہ پڑھا تو مجھے 1 کروڑ نیکیاں مل گئی، اور میں نے وہ پڑھ لیا تو اب بس نیکیوں کا پہاڑ کھڑے ہو گیا۔ یہ آپ کے دل کو اطمینان ضرور ہوگا، لیکن محترم بزرگوں، عبادت کا مقصد یہ اس طرح کی تجارت، کاروبار، سودے بازی، خود غرضی، مفاد پرستی، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے اغراض، اپنے مفادات کے لیے اس طریقے کی نیتیں کر کے اگر عبادت کرنا ہے تو پھر یہ بے فائدہ ہے۔ اس سے قلب میں کوئی تبدیلی نہیں آئیں گی، اور نہ ہی کوئی چینجز آئیں گے، اور نہ ہی وہ عبادت اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کا سبب بنے گی، چونکہ آپ کی نیت پہلے سے یہ تھی کہ میرے روزی کا مسئلہ حل ہو جائے، میرے رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے، میرا فلانا مسئلہ حل ہو جائے۔ دیکھو، مقصود جو ہے، مقصود وہ صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے عبادتوں کے ذریعے سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس۔ شب برات میں عبادت کر رہا ہوں، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے۔ صلاۃ التسبیح، صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجتوں کے لیے جو دعا فرمائی ہے اور جو دعا ہم کو بتلائی ہے، اس طریقے سے ہم عبادت کریں، جس طریقے سے وہ دعا ہے، یعنی اللہ کے نبی کے طریقے کے راستے سے اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ اس میں یہ دنیا کے مسئلے اللہ کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، اس کے لیے صرف ایک امر کی ضرورت ہے، لیکن اصل مقصود یہ ہونا چاہیے، نہیں بھائی اللہ میرے سے راضی ہو جاوی، تو دیکھو آپ کے قلب میں نور پیدا ہوگا، اور یہ مسئلے خود بخود آسانی کے ساتھ میں حل ہو جائیں گے۔ مجھے یاد ہے حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بہت اچھی مثال دے کر، بولے انسان بھینس کس کام کے لیے خریدتا ہے؟ دودھ کے لیے خریدتا ہے، لیکن گوبر اس کو مفت میں ملتا ہے، اور گوبر معمولی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، آج کے زمانے میں وہ گوبر کے اپلے جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی آن لائن بکتے ہیں۔ وہ ایک اپلا 20 روپے میں، 50 روپے میں بکتا ہے۔ حالانکہ خریدنے والا کبھی بھی یہ نیت سے بھینس نہیں خریدتا ہے کہ میں اس کو گوبر کے لیے خریدوں گا اور اس کے اپلے بنا کر بیچوں گا، نہیں، اس کی نیت تو ہوتی ہے بھئی یہ دودھ کتنا دیتی ہے، اپلا، گوبر، یہ سب اس کو مفت میں، فری میں مل رہا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ ایسے ہی عبادتوں کا مسئلہ ہے، عبادت کرو صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، ویاپاری بن کر مت کرو کہ یہ پڑھوں گا تو اتنی ہزار اور اتنی لاکھ نیکیاں مل جائیں گی، اور وہ کروں گا تو اتنے کروڑ نیکیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، اور یہ کروں گا تو دکان کا مسئلہ، اور وہ کروں گا تو شادی بیاہ کا مسئلہ، اور یہ کروں گا تو فلانا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ نہیں،
مقصود تو صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی ہو، یہ مسئلے آٹومیٹیکلی حل ہوں گے، اللہ اپنے قدرت سے حل کرائیں گا، یاد رکھنا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے محترم بزرگوں، ان مبارک راتوں کے اندر اپنا وقت ہم عبادتوں کے اندر گزارے، فضول چیزیں خاص طور پہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ابھی جیسے ہمارے مسلم نوجوان شب برات، شب قدر، ایسی جو مبارک راتیں ہیں، اللہ حفاظت فرمائی۔ ہمارے مسلم نوجوان وہ غافل ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے ان مبارک راتوں میں وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن کیمرے لگا کر خاص طور پر انہی چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو پوائنٹ ملنا چاہیے۔ یہ مسلمان لڑکے شب برات میں موٹر سائیکلیں، موٹر بائکس لے کر روڈوں پہ، راستوں پہ چلا پکار ہڑدنگ مچائے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے ان کی یہ جو حرکتیں وہ پوری کیمروں میں کیچ ہو رہی ہے، اور پھر وہ پورے نیوز چینلوں پہ دکھائی جائیں گی، اور جب وہ نیوز چینلوں پہ دکھائی جائیں گی تو دیکھنے والے وہ تمہاری تعریف نہیں کریں گے، وہ جو جملے بولیں گے میں وہ بول کر آپ کو بتاتا ہوں۔ بگا بگا یا لانڈیاننا بگا، بگا بگا یا لانڈیاننا بگا نا، کسے مازلیت یہ، یعنی آپ کو وہ لانڈے بول کر پکاریں گے، لانڈے بولیں گے، دیکھو یہ لانڈوں کو کیسی مستی ہے، ہی تو کیوں ہمارے نوجوان حرکتیں کرتے نا ویسی، موٹر بائکس، اس کا سامنے کا ٹائر اٹھا کر دو دو تین تین جن بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ٹائر کے اوپر گاڑی چل رہی ہے اور اس میں 10 15 کا گروپ ہے۔ لوکل ٹرینوں کے اندر اپنے باپ کی ٹرین سمجھ کر، جیسے ان کے دادا نے ان کے لیے وراثت میں چھوڑ کر گیا تھا، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے وہ ساری چیزیں کیمروں کے اندر کیپچر ہو رہی ہے، اور کیپچر ہونے کے بعد وہی چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، وہی چیزیں ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے ملک کے ہر غیر ایمان والے کے پاس میں پہنچنے والی ہے، اور ہر دیکھنے والا اس کے دل میں آپ کی حرکتیں دیکھ کر اسلام کی عزت نہیں پیدا ہوں گی، وہ اسلام کے بارے میں بزن ہوں گا، نفرت پیدا ہوں گی، اور بولنے والا پھر یہی کہیں گا، بگا بگا یا لانڈیاننا بگا، چا ینچی، ایسا اس طریقے کے جملے بولیں گے دیکھو اچھا ان کی حکومت نہیں ہے تو ان کو اتنی مستی ہے، رہتی تھی تو پتہ نہیں اور کیا کیا کرتے تھے، کیونکہ آج کا زمانہ تو سوشل میڈیا کا ہے، اور یہی حرکتیں ہیں ہماری جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر کیا بات تھی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آج ان کو 700 اور 800 سال کے بعد میں بھی ملک کے ہر طبقے کا، ہر نظریے کا، ہر ذہن کا انسان عزت، عظمت اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جب وہاں پہ حاضر ہوتا ہے تو پوری عقیدت کے ساتھ میں۔ کیا بات ہے، انتقال کے 700-800 سال کے بعد میں بھی آج بھی لوگوں کے دلوں میں وہ عقیدت ہے، اور یہ زندے مسلمانوں کو وہ لانڈے 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 کہہ کے پکار رہے ہیں۔ کیوں؟ فرق ہے، انہوں نے اپنے اخلاق، اپنے کردار سے پورے ملک کے اندر ایمان کی بادیں بہاری چلا دی تھی، اور ہمارے نوجوان شب برات کے جیسی راتوں میں مستی، موٹر سائیکلیں لے کر روڈوں پہ، راستوں پہ، لوکل ٹرینوں کے اندر ہڑدنگ مچا رہے ہیں، اور یہ اپنی بد کرداریوں سے لوگوں کو بولنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اس کے لیے محترم نوجوانوں، میں خاص طور پہ درخواست کروں گا، اس مبارک رات کو بدنام مت کرو۔ تمہاری بدنامی نہیں ہوں گی، پورے اسلام کی بدنامی ہوں گی، اور پورے اسلام پہ کیچڑ اچھالا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ پہلے ہی ملک کے حالات مسلمانوں کے لیے کیسے ہیں ہم سب جانتے ہیں، تو اس کے لیے میں ہمارے نوجوانوں سے بھی اور ان کے والدین سے بھی درخواست کروں گا، اور تمام اماموں سے جن تک میرا یہ میسج پہنچ رہا ہے، وہ اپنے مسجدوں کے اندر عشاء کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد
کھڑے رہ کر مختصراً 2 منٹ میں یہ اعلان ضرور کر دے کہ اپنا وقت ہوٹلوں میں، چبوتروں پر، چوراہوں پر، روڈوں پر، راستوں پر اور اس طریقے سے موٹر بائکس اور لوکل ٹرینوں میں مت برباد کرو تو ہمارا یہ جو مبارک رات کا وقت ہے صحیح جگہ پر گزرے گا، صحیح جگہ پر لگے گا، عبادتوں کے اندر لگے گا، تو انشاءاللہ دونوں جہان کی کامیابی اور اگلے دن کا روزہ بھی اگر اس کے ساتھ میں ہو گیا تو نور علی نور ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پورے عالم میں مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے ہر مدرسے کی، مسجد کی، مکتب کی، مرکز کی، خانقاہ کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔